دوستوں میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سانپ ہے اور آپ اسے کہیں کہ اس نے تو مجھے ڈرا دیا اور واقعی سانپ ہو, تو وہ ڈرانا نہیں کہلایا جاتا, وہ خبردار کرنا کہا جاتا ہے. تو اس کو بھی ڈرانا نہ سمجھا جائے بلکہ خبردار کرنا سمجھا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو موجودہ دنیا کے حالات ہیں اور یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے, اس جنگ کے درمیان اتنا مسٹرسٹ ہے فریقین کے درمیان کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میز پر بیٹھ کر جو چیزیں طے ہوں گی کیا 100% اس پر عمل بھی کیا جا سکے گا, اور ایک دوسرے کی نیت کے بارے میں کافی زیادہ شک پایا جاتا ہے. وہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں, جس میں پاکستان کی کوششیں سر فہرست ہیں کہ کس طریقے سے اس سارے مسئلے کو کوئی کسی طریقے سے ایک ون ون سچویشن پر ختم کیا جا سکے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا کی نہج کو تبدیل کر دیتے ہیں, جس طرح جو جنگیں عظیم بڑی جنگیں ہوئی ہیں, اس کے بعد دنیا کی پوری شکل, اس کی پوری ڈائنامکس چینج ہو گئی, اکنامک ڈائنامکس چینج ہو گئی. اسی طرح جو 9/11 کا واقعہ ہوا, یا مطلب اس کے بارے میں بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں, کیا گیا یا لیکن ہوا تو صحیح بات, چاہے کیا گیا ہو اور چاہے وہ اسی طرح ہوا ہو جیسے کہا جا رہا ہے, تو اس کے بعد دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. جاپان کو بم گرے تو دنیا تبدیل ہو گئی. اسی طرح یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے, اب یہ دنیا ویسی رہے گی نہیں جس طریقے سے پہلے دنیا تھی. یہ کسی نئے ڈھب کے اوپر دنیا چلے گی. اور ساتھ ساتھ یعنی جہاں ایک طرف یہ بہت زیادہ اکنامک یعنی اسٹرینگل, لوگوں کے گلے گھٹنے شروع ہو گئے ہیں, خاص طور پہ ان پہ جو پہلے ہی پاورٹی کی لائن سے کم تھے, سطح غربت سے کم تھے, اور جو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے, اور وہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو ان کے حالات جس طرح اس جنگ کی وجہ سے اور یہ جو تیل کی قیمتوں پہ بڑھنے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں, اور جس کے ساتھ متعلق پھر ٹرانسپورٹیشن کے چارجز یعنی خرچے بڑھ گئے, اور جو گروسری ہے وہ بھی بڑھ گئی, اور سب چیزیں بڑھ گئیں, اور جو بزنس کرنے کے مواقع ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی. تو وہ لوگ تو متاثر ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ جس سپیڈ کے ساتھ ترقی کر رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ کام جو انسانوں نے کرنے ہیں وہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنا شروع ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ایک طرف تو بہت زیادہ بے روزگاری کا رجحان بڑھے گا, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ایجادات ہونی شروع ہو جائیں گی جس سے انسان پناہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. جو انسانی نفسیات ہے اس کے اوپر ایک بہت زیادہ خطرناک وار ہوگا. جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں, جس طریقے سے ایک فطری انداز سوچنے کا تھا, جو کہ ہم قدرت سے ڈیٹا لے کے اور باہر سے ڈیٹا لے کے اور اس کے مطابق اپنا ورلڈ ویو بنا کے پھر اس کی بنیاد پر ہم اپنا زندگی کا لائحہ عمل بناتے تھے, اس کی بنیاد پر اپنے رشتوں کو استوار کرتے تھے, اسی کے حساب سے ہم اپنے تعلقات کو بناتے تھے. یہ جو پوری ڈائنامک ہے جس کی عادی یہ پوری انسانیت ہزاروں سالوں سے ہوئی ہے, لاکھوں سالوں سے, وہ پوری کی پورا ڈائنامک آنے والی جنریشن میں چینج ہونے جا رہا ہے. رشتے کیا ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن اب چینج ہونے جا رہی ہے, ہو گئی ہے بہت حد تک. اچھا, ہماری جو ایموشنل اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ اب وہ قابو میں آ گئی ہے باہر کے ڈیٹا کے, جو کہ ایک سائبر ڈیٹا ہے, آرٹیفیشل ڈیٹا ہے, وہ گورن کر رہا ہے ہماری سوچوں کو, ہمارے انداز کو, ہمارے فکر کو, ہمارے رشتوں کو, اور ہماری زندگی میں لذات کے حاصل کرنے کے طریقوں کو. ہمیں کن چیزوں سے مسرت ملتی ہے, کن چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں, کن چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے. یہ ساری کی ساری ڈائنامکس چینج ہونے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کم از کم مجھے تو اپنے فریم آف مائنڈ کے حساب سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ زندگی مقید ہونے جا رہی ہے, بہت زیادہ یعنی ایک طرح سے انسلیو ہونے جا رہا ہے انسان, اور انسان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باہر سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جو ہمارے وسائل تھے, پہلے لوگوں کے وسائل تھے, کسی کی بکریاں تھیں, کسی کی گائیں تھیں, کسی کی زمین تھی, یا کسی کے پاس کچھ اور قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھیں, وہ چیزیں اب کنورٹ ہو جائیں گی ساری کی ساری ایک ڈیجیٹل ٹائپ کے ایسٹ کے اندر. اور جو ڈیجیٹل ٹائپ کا ایسٹ ہے وہ آپ کسی سے چھپا نہیں سکیں گے, وہ حکومتوں سے کو پتہ ہوگا, حکومتوں سے اوپر جو ادارے ہیں ان کو پتہ ہوگا,
دنیا کے جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ ایکچولی کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہوگا. اور اس صورتحال میں ایک بہت ہی غیر مبہم سی کیفیت اس دنیا کے اندر جنم لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے ایک فضا جو ہے نا وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے کہ کیا رشتوں کی اسی طریقے سے وابستگی موجود ہے، کیا ہماری اگلی نسل اسی طریقے سے پروان چڑھ رہی ہے، کیا ہماری نسل کی پرائیورٹیز چینج نہیں ہو رہی ہیں اور دنیا کے تقاضے چینج نہیں ہو رہے ہیں. ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دم بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کر کے ان کو اپنا کیپٹل بنا رہے ہیں. نیچے لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح پہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ڈیولپ ہوگا؟ تو ایک عجیب طرح کی میں تو ذاتی طور پہ کہوں گا کہ ایک بہت ہی ہیجان انگیز قسم کی خوف زدہ صورتحال پورے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے. تو یہاں تک بتانے کے بعد اب اس کا کریں کیا؟ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اب کریں کیا. میرا یہ خیال ہے جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنی زندگی کو مصنوعی زندگی سے دوبارہ قدرتی زندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت میں جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا تو لوگ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے، دور دراز علاقوں میں چلے جائیں گے. یعنی میرا خیال ہے کہ اس سے جو سبق ہمیں ملے گا وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار کرنا اور نیچر کے ساتھ تعلق رکھنا. دوبارہ سے ہمیں آرگینک وے آف لائف کو گزارنا ہوگا. اپنے آپ کو قدرتی مناظر کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، جنگلوں کے ساتھ، جھیلوں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، اس ماحول میں رہتے ہوئے اور ریئل تعلقات ہمیں رکھنے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ریئل تعلقات رکھنے ہوں گے. دوبارہ سے ہمیں نمود و نمائش والی اور چیزوں کی کثرت والی خواہش کی زندگی سے ہٹ کر دوبارہ ایک سمپل اور آرگینک، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فقیر ملنگ درویش بن جائیں، اس طرح بن جائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو جتنا آرگینک کیا جا سکتا ہے اتنا کریں. تو پھر شاید ہم اس رو میں، جس کو روکا تو شاید نہیں جا سکتا، لیکن ہم پر اس کا کم سے کم اثر ہوگا. میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں تاکہ آپ اس بات پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے طور پر ایک لائحہ عمل بنائیں. شکریہ.